میر علی کا نقطہ نظر بھی چودھری منیر اور جعفر حسنین سے ملتا جلتا ہے، لیکن وہ اپنی اپروچ میں تھوڑے اگریسو نظر آتے ہیں. It's very important to get involved into the American political process and other, ventures. میں جیسا ایک انڈیویجول ہوں, that's how I learned. That's who I am today. That's the reason why. اور سب سے بڑی سی وجہ یہ پولیٹیکلی آپ کو انوالو ہونا بہت ضروری ہے, especially for funding purposes. That way you can help your community. You have to know the system in order to work the system. اور یہ چیز جو ہے ہمارے پاکستانی اس چیز سے بہت پیچھے ہٹتے ہیں کہ they don't want to get involved. کیوں نہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں؟ آپ بھی یہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ کے بھی وہی رائٹس ہیں جو کسی گورے امریکن کے ہیں, تو آپ کیوں نہیں انوالو ہوتے؟ آپ کے پاس سیم رائٹس ہیں, کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, then don't complain. And we have یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انوالو نہیں ہوتے, کچھ کریں گے نہیں, لیکن کمپلین کرنے میں نمبر 1 ہے. تو وہ چیز سے مجھے بڑی سخت قسم کی نفرت ہے, کیونکہ جو لوگ اس ملک کو چلو برا آپ کہہ رہے ہو لیکن آپ کچھ کر نہیں رہے ہو اس برائی کو مٹانے کے لیے. تو I started getting involved from day one. Alhamdulillah, I'm a commissioner here in the village. I'm the chairman for the Bolingbrook Chamber of Commerce. I'm also on a board member. یہاں پہ جو ہماری بس کی پوری میٹروپولیٹن بس سروس ہے, پیس بس, I'm on their board as well, on the Citizens Advisory Board. اور دوسری آرگنائزیشنز میں, نان پروفٹس میں, we get involved. سینیٹرس کے بورڈز پہ ہو گئے, لوکل گورنمنٹ کے بورڈز ہو گئے. آپ جب تک اپنی شکل نہیں دکھائیں گے تاکہ ان کو پتا چلے کہ بھائی دس گائے از انوالوڈ اینڈ ہی نوز ہز اسٹف, تو وہ کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے, اور کبھی کیسے کہتے ہیں ہمارے ملک میں, آپ کو پھرا نہیں سکتے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. آج آ کے کوئی ہم سے کہتا ہے کہ بھائی یہ ایسا ہے, ہم اس کو صاف صاف میں اس کو بول سکتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ایسا ہے. تو that's very important, and I think we need a lot more Pakistanis to get involved. Indians بھی ویسے ہیں یہاں پہ, وہ بھی اتنے انوالو نہیں ہوتے, لیکن وہ ہم سے زیادہ انوالوڈ ہیں. ایک اسٹیپ آگے ہیں. ہاں, ایک اسٹیپ آگے ہیں. They're a step ahead of us, لیکن Pakistanis are in the back seat right now, and I urge all the Pakistanis watching today کہ please get involved in your local communities, get involved in the political system. ہر سٹی کا میئر جو ہے نا آپ کو کبھی منع نہیں کرے گا اگر آپ اس کے دروازے پہ کھٹکھٹا کے پوچھیں گے کہ بھائی what can I do to help. That's all it takes, and people appreciate that. وہ آپ سے بولے گا کہ واو, یہ پاکستانی آئے میرے دروازے پہ اور مجھ سے پوچھ رہا ہے ہاؤ کین آئی ہیلپ. وہ آپ کو پوری لسٹ دے دے گا کہ بھائی میرا الیکشن آنے والا ہے, اس میں میری تھوڑی آپ ہیلپ کریں. بی ویزیبل, اینڈ اف وی اسٹارٹ بیکمنگ ویزیبل, بلیو می, پاکستانیوں کی جو امیج ہے وہ بالکل ہی پلٹ جائے گی. امریکہ میں پولیٹیکل کیمپیننگ خاصا مشکل اور ایکسپینسو کام ہے, اور اس کے لیے سیاستدان ان لوگوں کی مدد کے خواہاں ہوتے ہیں جو ان کی سیاسی سرگرمیوں کی ضروریات کو پورا کر سکیں. ان کی ایک سیٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بھئی اگر ہم آپ کے گھر پہ آئیں گے تو اتنا فنڈیج آپ کو کرنا پڑے گا, اگر آپ جوائنٹلی کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اتنا کرنا پڑے گا. تو یو ہیو ٹو کمٹ سرٹن اماؤنٹ آف ڈالرز. جیسے اگر ان کی ڈیمانڈ منیمم $50,000 ہے یا $100,000 ہے, تو آپ کو اکارڈنگلی کمٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد کمیونٹی کے پاس جا کے آپ فنڈ ریز کریں. جیسے ہلدی کا ہم نے کیا تھا, ایک دفعہ کیا تو ہم نے آئی تھنک 100,000. بل کلنٹن کا بھی ایسے ہی. تو ڈپینڈ کرتا ہے کس اسٹیج پہ ہیں وہ. انیشیل اسٹیج میں بعض اوقات جیسے اوباما نے شروع کیا تھا تو ہم نے 25,000 کیا اس کے لیے, تو ہی واز ہیپی کیونکہ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا. یہ بھی ہوتا ہے نا. تو ونس دے بیکم پاپولر, بعد میں پھر اوباما جو تھا وہ اس کو ریچ آؤٹ کرو تو وہ $1 ملین سے بات, اس سال وہ $1 ملین سے کم بات ہی نہیں کرتا تھا. ہم نے کہا ہم نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہم لوگ $1 ملین کریں گے لیکن 3 شہروں میں کریں گے. تو اس کا پی اے کہتا ہے کہ نہیں ون ٹائم. میں نے کہا نہیں ون ٹائم شکاگو میں نہیں ہو سکتا, ایک فنکشن ہم کیلیفورنیا کریں گے, ایک شکاگو کریں گے, ایک نیو یارک کریں گے یا DC کریں گے, کیونکہ میرے دوست ہیں وہاں پہ. میں نے کہا 3-4 لاکھ ڈالر ہم کر سکتے ہیں, لیکن وہ مانے نہیں, تو ہم نے کیا ہی نہیں. پھر امریکہ میں پالیٹکس اس طرح سے چلتی ہے کہ جب تک آپ چیک کاٹ رہے ہیں جب تک آپ کا فون آنسر ہوگا. جس دن آپ نے چیک کاٹنا بند کیے 1-2 سال تو چل جائیں گے آپ ہمارے مروت کے کہ یار اللہ نے مے بی دے کم بیک, مے بی دے کم, لیکن 2 سال کے بعد جو ہے نا سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. So you have to keep writing checks. The only way to make this longer, and we can learn from other communities in this. There are, the Indians have figured it out. The Bosnians have figured it out. Bosnian American بہت organized ہیں, اپنی آئیڈینٹی بنا کے رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہے, اور ملکوں نے بھی یہی کیا ہے. اس میں کوئی complicated بات نہیں ہے. It can be done.
जाफर हसनैन की बातें सुनकर मुझे लगा कि पाकिस्तान के बरक्स शायद अमेरिका में नजरियाती और जज्बाती बुनियादों पर सियासी वाबस्तगियों की कोई देरपा हैसियत नहीं होती। शायद इसीलिए वो पाकिस्तानियों के लिए एक मजबूत कम्युनिटी के तौर पर उभरने पे जोर देते हैं, ताकि वो मुआशरे पर बोझ नहीं बल्कि उसकी जरूरत बने। नबीला रशीद के मुताबिक अमरीकी पाकिस्तानियों की ज्यादा दिलचस्पी अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में है। It does integrate, but there are also a lot of very Pakistani-centric organizations. And, you know, there are only so many hours in the day. So there are organizations like APNA, the physicians group and the like. So a lot of people are involved with those type of groups. And then on the other hand, there are a lot of individual Pakistani charities like Human Development Foundation, TCF, both of which I've been actively involved with. And so I find that the Pakistani community is active, the community at large, but their focus also tends to be more with the Pakistani-centric organizations. अच्छा, ये क्या वजह है? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, लेकिन अमेरिकन चैरिटीज़ को नहीं देंगे, अमेरिकन कॉजेज़ के लिए नहीं देंगे, पाकिस्तान पैसा भिजवाएंगे वहाँ पे कॉजेज़ के लिए। तो इट्स स्टिल द थिंग कि वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी से कनेक्ट रहने के लिए ऐसे करते हैं। I think there is. I think there is. I think as immigrants, we have our feet in a number of different communities, in a number of different countries, and I certainly feel that very acutely. You know, one minute I'm British, one minute I'm American, and the next minute I'm Pakistani. So I've got my feet in 3 different countries, I don't know what the root cause is, but perhaps it's that the dollar goes further in Pakistan. Perhaps it's that there is a desire to give back to the community that we came from, or perhaps it's just, you know, sort of what we're comfortable with. सदरुद्दीन नूरानी अमरीकी माशरे और सियासत में काफी हद तक मुतहर्रिक हैं। वो न सिर्फ शिकागो की लोकल स्कूल काउंसिल के मुंतखब रुकन हैं, बल्कि वो अमरीकी सियासतदानों के साथ एडवाइजरी बोर्ड्स में अहम मौज़ूआत पर अपनी राय और शकूक का इजहार भी करते हैं। हुकूमती सतह पर पाकिस्तानियों के अमरीकियों से ताउन के सिलसिले में नूरानी साहब एक मुस्बत राय रखते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया हर चीज़ में, और हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पर लॉ इन्फोर्समेंट है, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी है और FBI है, ये बड़े अलर्ट थे कि इसमें और कोई नए लोग ऐसे ना निकल जाएं जो फैनेटिक किस्म के हों। तो वो तकरीबन बहुत सारे जो लीडरशिप पोजीशन के लोग थे या मस्जिदों के जो लोग थे या इमाम थे, उन लोगों से पूछा कि भाई आप ऐसे किसी लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके अंदर इस तरह की बात हो, जिसका जो डिस्ट्रक्शन की तरफ हो या नुकसान पहुंचाने का हो पब्लिक में। तो ऐसे कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा बंदा हमें नहीं आइडेंटिफाई करने को मिला, ना ऐसा कोई बंदा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साउथ एशिया के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान, बांग्लादेश के जो भी लोग हैं, ऐसे कोई लोग उनको नहीं मिले। शिकागो में वाक़े डिवॉन स्ट्रीट पर आकर आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि ये अमेरिका का हिस्सा है। वही जानी पहचानी दुकानें, वही चेहरे, और कमाल तो ये है कि यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना एवेन्यू भी मौजूद है, जिसका ये नाम पाकिस्तानी मुसलमानों की कोशिशों की वजह से ही मंजूर किया गया। ये जो है डिवान एवेन्यू, इसका नाम अभी हमने मोहम्मद अली जिन्ना वे रखा है, और इसमें काफ़ी पाकिस्तानियों ने मिलके जो है इसकी दरखास्त हमारे यहाँ के जो ऑल्डरमैन है उनको दी थी, और फिर वो उसका प्रोसेस ये होता है कि वो सिटी हॉल में जाती है और सिटी हॉल में इसकी वोटिंग होती है, इसकी हियरिंग होती है, उसके बाद ये नाम अप्रूव होता है। और ये नाम जो है तकरीबन 2 मील लंबी सड़क है मोहम्मद अली जिन्ना वे, और यहाँ काफ़ी पाकिस्तानी आबादी हैं, काफ़ी पाकिस्तानी कारोबार हैं, काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स, और काफ़ी मतलब हंगामे हैं इधर पाकिस्तानियों के।
शिकागो न सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर जाना जाता है बल्कि बिजनेस के पुरकशिश मौके भी फराहम करता है। इस ज़िम्न में शिकागो सिस्टर सिटीज इंटरनेशनल प्रोग्राम काफी अहमियत का हामिल है, जिसके तहत शिकागो और दुनिया के कई मुल्कों के अहम शहरों के दरमियान मौशी और सकाफती रवाबित का मुआहिदा तय पाता है और वो शिकागो के सिस्टर सिटीज कहलाते हैं। पाकिस्तान का शहर लाहौर भी 2007 में शिकागो का सिस्टर सिटी डिक्लेयर हुआ, पर शिकागो में होने वाली सिस्टर सिटीज की इस तकरीब में मुझे पाकिस्तान के अलावा काफी मुल्कों के स्टॉल्स नजर आए। तारिक बिलहैंस कम्युनिटी में खास से एक्टिव हैं और हर सतह पर अमरीकी सियासतदानों के साथ राब्ते में रहते हैं। अच्छा तारिक साहब, लाहौर और शिकागो को सिस्टर सिटी डिक्लेयर किया गया, तो कुछ हमने फायदा भी उठाया है इससे, जो मकासद इसके हासिल हुए? जी, फ़ायदा तो ये है कि ये एजुकेशनल और सोशल प्रोग्राम के लिए होता है। अनफॉर्चुनेटली 1 साल के बाद वहाँ पर मेयर रहा नहीं, तो ये सिस्टर सिटी जो है ये मेयर टू मेयर ज़्यादा है, तो अभी मेरा ख्याल कोई वहाँ से नई हुकूमत ने किसी को अपॉइंट नहीं किया, तो इसलिए जो इतने सोशल प्रोग्राम हैं वो इतने नहीं हो रहे। यहाँ लोकली हम थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन जो पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए वो नहीं उठाया जा रहा। तो आपने कोई तजवीज़ दी है हुकूमत को या इंतज़ार कर रहे हैं, खामोशी है वहाँ से? वो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं डॉक्टर भट्ट, वो ज़रा कांटेक्ट में हैं। अच्छा। तो वो एजुकेशन और मेडिकल सिस्टम में कोशिश करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अभी तक कोई उनका नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुँचा। तारिक साहब, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप एम्बेसडर्स होते हैं अपने मुल्क के, अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं, लेकिन जब वहाँ से अपने मुल्क से इस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सियासी वजूहात हो या कोई और वजह हो, तो फिर ज़रा थोड़ा धक्का तो लगता है ना कोशिशों को? धक्का, परेशान, मतलब बुरा महसूस होता है। देखें जैसे जर्मनी या कोई और ममालिक की सिटीज़ हैं, वो अपनी टीमें यहाँ ला के पब्लिक को दिखाती हैं, अच्छा मैचेस करवाती हैं फुटबॉल की हुआ। हमारे यहाँ इस लेवल पे नहीं होता। यहाँ छोटा हम लोकली डांस करवा दिए, आर्ट की एग्जीबिशन हो गई, तो इसलिए के छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कि उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा ही नहीं है। वहाँ से आए कुछ बड़े डेलीगेशन आए, तो उसके तहत तो यहाँ पूरी कम्युनिटी भी टोटली इन्वॉल्व नहीं है। कम्युनिटी में इत्तेहाद का फुकदान ये अनफॉर्चुनेट है। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स वो जो पाकिस्तान में है वो यहाँ भी है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि मुल्क से दूर बसने वालों को मुल्क की क्या फिक्र, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में रहते हुए भी न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फिक्रमंद हैं बल्कि अमली कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार उनकी कोशिशें पाकिस्तानी सियासतदानों के रवैयों की वजह से रंग नहीं ला पाती। अगर हम कुछ ना करें तो यू विल बी मार्जिनलाइज्ड। पाकिस्तानी को पूछेगा नहीं कितनी कितनी चीज़ें हुई हैं। अगर हम लोग इन्वॉल्व ना होते ना, एक दफ़ा याद है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इसको सैंक्शन डाल दो। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने, हमने कोशिश करके इतने सिग्नेचर इकट्ठे करके उनको दिए, तो दे डिडंट डू इट। ठीक है, क्लिंटन जब इंडिया गया था तो पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था। यहाँ से हमने फोर्स किया कि यू हैव टू स्टॉप इन पाकिस्तान। फिर उसने वहाँ पे जाके ये स्टेटमेंट भी दी कि जो मैंने टाई पहनी हुई है ये मेरे दोस्त पाकिस्तानी अमेरिका ने दी है। ये आपकी लॉबिंग की वजह से हुआ? बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें, कितनी चीज़ें। जब जरदारी प्रेसिडेंट बना, सेनेटर मेरे घर पे बैठा था, तो 500 मिलियन टन गंदम सैंक्शन हुई थी। वहाँ बैठे मेरे घर पे फोन आया था, जरदारी कहता है यहाँ तो कहत पड़ गया, क्योंकि उस वक्त इंडिया स्मगल हो रही थी गंदम, अफगानिस्तान स्मगल हो रही थी। इट वॉज देयर। तो इन्होंने, वो चेयरमैन था एग्रीकल्चर का यहाँ पे, सेनेटर हारकन, तो उसने भी डीसी बुलाया, तो वहाँ से आपका एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी आया। ये इनको बोलना भी नहीं आता था, ऑनेस्टली वी आर एम्बेरस्ड। लेकिन उसकी सेक्रेटरी कहती कि पाकिस्तान जो है ना इस एड के प्रोग्राम पे लिस्टेड ही नहीं है, वो तो सेल्फ सफिशिएंट है गंदम में, हम उसको एड नहीं दे सकते। सेनेटर का वी गॉट टू डू इट। अब जरदारी को क्या पता कि कहाँ हुआ है, किसने किया है, तो वी डोंट मेक लाइक ए नॉइज। ये काम पाकिस्तानी कम्युनिटी करती है, तो ये अगर हम इन्वॉल्व ना हो तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। चौधरी मुनीर के ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत को बाअसर ओवरसीज पाकिस्तानियों की आरा और तजर्बों से मुस्तफीद होना चाहिए।
وہاں پہ جو لیڈرز ہیں دے شوڈ انگیج پاکستانی امریکن, ناٹ جسٹ امریکن بٹ ایوری باڈی اوورسیز جن کا انفلوئنس ہے, کیونکہ وہ ہم یہاں پہ دیکھیں آپ آئے ہیں نا شکاگو میں, آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آپ اپنے طور پہ کہیں بھی چلے جائیں, راستہ نہیں آتا, آپ کو جگہ نہیں پتہ, ہم لوگ آپ کو گائیڈ کریں گے, ہم لوگ بتائیں گے بھئی یہ جگہ خطرناک ہے, یہ جگہ صحیح ہے, اب یہاں جائیں وہاں نہ جائیں, صحیح ہے. تو ان کو ہم اب نواز شریف سے شہباز سے میری بات ہوئی, جب میں ابھی گیا تھا شہباز شریف سے, تو کہتے ہیں ہماری ہیلپ کریں چور صاحب. میں نے کہا میاں صاحب آپ بندہ تو کوئی بھیجتے نہیں وہاں پہ, نہ خود آتے ہیں, تو ہیلپ ہم کیا کریں آپ کی. ہم اتنی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ٹیبل پہ بٹھا دیں گے, ٹھیک ہے, باقی نیگوشیشن آپ نے کرنی ہے کنٹری کی, ہم تو مطلب ہے کہ وہاں رہتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو نیگوشیٹ دا ہول ڈیل. ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے کہ بھئی آپ ان سے بات کریں. پھر ابھی ان سے میں نے ٹام ہارکن جو ایگریکلچر کا چیئر ہے فارن کمیٹی میں, سب ویری سینئر سینیٹر, تو ہم نے ایک کال سیٹ اپ کی, کانفرنس کال. وہ میاں نواز اینڈ میاں شہباز کا دونوں کا وہ اچھا دوست ہے, پرو پاکستانی ہے وہ. تو ہم نے کانفرنس کال ٹائم سیٹ کر کے سینیٹر کو بٹھایا, لنچ کیا اس کے ساتھ. وہاں سے کوئی کال ہی نہیں لے رہا, 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہم نے. میاں صاحب کال کر رہا ہوں, جواب نہیں دے رہے. اسپیکر کو کال کر رہا ہوں, اس کے جواب نہیں دے رہے. کیا ہوا؟ فائنلی پی اے سے بات ہوئی کہ جی ابھی ٹی وی پہ ان کا وہ انٹرویو آ رہا ہے, بھئی ہمیں کیوں ٹائم دیا. انہوں نے اپالوجائز تک نہیں کیا کہ بھئی سوری وی ول کال یو لیٹر. تو یہ رسپانس دے ڈونٹ لائک اٹ. There is something that Pakistani Americans can contribute to Pakistan, right? We are a resource. There are things that can be done. We really need to take seriously the fact that we are sitting here. Many of us, Allah ke fazl se, are doing well. We are well respected as individuals. ہم اس انڈیویجول کو آگے بڑھائیں کہ دیکھو یار ایسا ہے کہ جس ملک سے میں آیا تھا نا پاکستان, وہاں چلو میرے ساتھ. لیکن یہ کہ we have people we know that tell us کہ یار why don't you take us to Pakistan? We go to Turkey, we go to India all the time. Take us to Pakistan. Right? انہیں کوئی ڈر نہیں ہے. ایجپٹ جاتے ہیں, فلسطین جاتے ہیں, دنیا جہان میں جاتے ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ہمیں دم ہی نہیں ہے پوچھنے کا. آپ ان سے پوچھیں, یہ لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی ہم we're doing some work on it because we need to bring these communities together. دیکھیے میں 31 سال سے یہاں ہوں, رائٹ, ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے, they are comfortable with their identity. I'm comfortable with my identity. But at some point we need to make sure that the US and Pakistan as communities, not as governments. Government وہ کرتی ہے جو communities چاہتی ہیں, by the way. یہ ہم لوگوں کی شاید ایک مس پرسیپشن ہے کہ جی حکومت جو ہے وہ بس کرتی ہے, ہم تو کسی کام سارا یہاں پہ ہوتا ہے. پولیٹیشین یہاں کا بھی عوام کو دیکھتا ہے. اب تو اللہ کے فضل سے اس الیکشن کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یو نو وٹ ایور دا ریزلٹ از مجھے تو اتنا نہیں پتا, لیکن یہ ہوا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تھوڑا خوف بیٹھ گیا کہ یار if we don't do some work we're going to get kicked out and we need to start working with the people. We've got to be visibly, بقول شکاگو کے میئر کے, if you do something do it visibly. لوگوں کو نظر آئے کہ جی کام ہو رہا ہے. رانا جاوید پاکستانیوں کی سیکنڈ جنریشن کی امریکی سیاست میں کامیابی کے حوالے سے پر امید نظر آتے ہیں. ہم ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ یہاں پہ نا اس سسٹم میں جائے. یہاں پہ ایک سسٹم ہے, پہلے آپ بچہ آپ کا پڑھے گا, پڑھنے کے بعد آپ کو کسی کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا, اور اٹیچ کرنے میں ایکسپیرینس ہوگا, اس کے بعد سٹی میں اسٹیٹ میں ایسا آہستہ آہستہ چلتا رہے گا. بہت سے بچے کا آج کل اس میں ان ہو چکے ہیں پاکستانی. تو ان کے لیے کوئی رکاوٹیں یا ان کو سسٹم کا حصہ بننے دیتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے ان کو دے اسٹل دا آؤٹ سائڈرز؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. وہ اگر اس کے پاس ایجوکیشن ہے, ہائی کوالیفائڈ ہے بچہ, اور آج کل ہم تقریباً اپنے سب بچے اٹیچ ہیں سب کے ساتھ, وائٹ ہاؤس تک پہنچے ہوئے ہیں. لیکن انڈینز ابھی ہم سے ایک قدم آگے ہیں اس میں. پھر بھی ہمیں کتنا ٹائم لگے گا کہ بھئی ہم ایک پراپر اپنی پریزنس رجسٹر کروائیں پولیٹیکل ارینا میں؟ یہاں پہ ابھی بہت سی ہماری جو نئی جنریشن ہے, انڈین بہت پہلے آ چکے تھے امریکہ میں, وہ لگے رہے.
اور ہم جو ہے نا ہم نے جو 911 کے بعد ایکچولی شروع کیا ہے اس سسٹم میں ایک دم ہم اٹھے ہیں, جاگے ہیں اس کے بعد. اب انشاءاللہ بہت سے بچے ہر ایک کے ساتھ اٹیچ ہے, سینیٹروں, کانگریس مینوں میں, فنڈ ریزنگ میں, اور جابوں میں, سٹی میں, اسٹیٹ میں, ایوری ویئر. چودھری منیر کی نظر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ مالیہ سودگی بھی مستقبل میں نئی نسل کی سیاست میں کامیابی کا باعث بنے گی. میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ جنریشن آئے گی اور اس کے لیے بھی پاکستانی کمیونٹی کو کافی سپورٹ کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو. ابھی سیکنڈ جنریشن تو تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے, بٹ دیر آر سم کڈز ہو آر گیٹنگ انوالوڈ بٹ دے آر ناٹ ایٹ دیٹ لیول. ان کو دوسری چیز پولیٹیکل سسٹم میں آنے کے لیے اکنامک اسٹرینتھ ضروری ہے. وہ پیسہ نہیں ہوگا تو نہیں آ گیا ہے. تو پیسہ جو ہے نا, ویلتھ جو ہے نا کمیونٹی میں بڑھ رہی ہے. بہت سے لوگ بزنس میں آ گئے ہیں, پروفیشنل ہیں, لاٹ آف پیپل ابھی جو ہے نا پروفیشنل جو ہے نا دے آر رننگ لائک میڈیکل, وہ بھی دے آر رننگ لائک اے بزنس. فائنینس میں بہت لوگ آ گئے ہمارے, انویسٹمنٹ بینکنگ میں بہت آ گئے ہیں, تو مینوفیکچر میں کافی لوگ ہیں. بلکہ ابھی جو ٹاپ ناچ بلینئر ہے شاہد خان, آپ نے نام سنا ہوگا, وہ بلینئر ہے. تو اس کو آپ یہ ریچ آؤٹ کیوں نہیں کرتی گورنمنٹ کہ بھائی تم ہمارے ساتھ کام کرو, ہمیں کچھ بتاؤ. بزنس مین ہے, یہاں پاپولر ہے, اس کے بعد کافی ڈسکریمنیشن ہوئی اس کو ٹیم لینے میں. این ایف والے گھسنے نہیں دیتے کسی کو, پر فائنلی کاٹے ڈان, پیسہ تھا اس کے پاس. تو پیسے کی اسٹرینتھ ضروری ہے. وہ تھرڈ جنریشن میں پیسہ بہت آئے, کیونکہ یہاں گریجویٹ ہوں گے سارے بچے, یہاں پڑھیں گے, یہاں کے سسٹم کو سمجھیں گے, دے ول کمپیٹ. ہم لوگوں نے تو زیرو سے شروع کر کے یہاں تک پہنچے. ہماری اسٹرگل زیادہ تھی ان کے مقابلے. اگر میرا بیٹا اب آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے, اٹ واز ناٹ چیپ. سمجھے, اس کو پڑھانا 20-25 ہزار ڈالر مہینے کا خرچہ تھا اس کا. پاکستان میں رہ کے بھی زرداری کا بیٹا تو پڑھ سکتا ہے, عام آدمی کا, میرے جیسے آدمی کا بیٹا آکسفورڈ نہیں پڑھ سکتا. اس کا رہنا, اس کا کھانا پینا, فیس, ساری چیزیں کاؤنٹ کرو تو اس اکنامک فریڈم جو ہے نا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہاں آنے پہ اکنامک فریڈم ضرور ملی ہے. پرسنل فریڈم, اکنامک فریڈم. کئی کام ہم اب جو کر سکتے ہیں وہاں رہ کے شاید میں نہ کر سکتا. جتنے بھی آرگنائزیشن یا چیریٹیبل کام ہم نے یہاں رہ کے کیے ہیں پاکستان میں, یہاں بھی, تو وہاں رہ کے میں نہیں کر سکتا تھا. امریکہ میں موجود پاکستانیوں سے بات کر کے مجھے یہ احساس ہوا کہ جہاں یہ لوگ امریکی سیاسی نظام کا حصہ بن رہے ہیں, وہیں اپنے ساتھی پاکستانیوں کی اس سیاسی نظام میں شمولیت کے حوالے سے ان کی رائے کچھ مثبت نہیں ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ پاکستانی امریکی سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنتے تو کیا یہ اپنی آنے والی نسلوں کے حقوق اور سماجی حیثیت کا تحفظ کر پائیں گے؟ لیکن سوال تو یہ بھی ہے کہ اگر یہ امریکی سیاسی نظام کا حصہ بنتے ہیں تو کیا اس عمل میں یہ اپنی مٹی سے دور ہو کر اپنے ملک کے مسائل سے غافل تو نہیں ہو جائیں گے؟ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کیا امریکی سیاسی نظام کا حصہ بن کر یہ لوگ اپنے ملک کے سیاسی نظام اور مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ ان کے راستے کا تعین شاید وقت کے ساتھ بدلتی ترجیحات اور بدلتا سیاسی نظام ہی کر سکتا ہے.